السلام علیکم۔ ناول ہے تیرے عشق میں، قسط ہے 20 اور میں ہوں آپ کی رائٹر نورا آصف۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس کے علاوہ جنہوں نے میرے باقی ناولز تو نہیں پڑھے وہ ڈسکرپشن باکس میں جا کے بد کردار اور میرا ستم کر کے 2 سیزن ہیں، ان کو آپ ایزیلی وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور مجھے بتاتے رہیں کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسے لگا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ ہم پھر چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف، اس دعا کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کی جائز اور من کی مراد پوری کرے، آپ سب کی جائز اور من کی مراد پوری کرے، آمین۔ سب حیرانگی سے ارمان خان زادہ کو دیکھ رہے تھے۔ ارمان خان نے اپنی قہر بھری نظروں سے نینا کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ نینا تو بالکل سٹل تھی ارمان خان زادہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر۔ روحان، رضوان صاحب ارمان خان زادہ کو اپنے گھر دیکھ کر الجھن بھرے انداز میں کھڑے ہوئے۔ ایکسکیوز می، کون ہیں آپ اور ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ روحان آگے بڑھتا ارمان خان کو گھورتے ہوئے سوال کیا تھا۔ روحان نے ارمان خان کو پہچان لیا تھا کہ یہ ریمل خان کا بھائی ہے۔ روحان نے ارمان خان کو ہاسپٹل میں ریمل کے ساتھ دیکھا تھا، مگر یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ روحان تعجب بھری نظروں سے ارمان کو دیکھ رہا تھا۔ ارمان خان روحان کے سوال پر مسکرایا تھا۔ ارمان خان نے آگے بڑھ کر نینا کے پرپوزل کے لیے آئے لڑکے سے اپنا ہاتھ ملایا تھا، جسے اس نے حیران ہوتے تھام لیا۔ نینا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ وہ بے یقینی سے ارمان خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہم گمان میں بھی نہ تھا ارمان خان یوں اس کے گھر آ جائے گا۔ میرا نام ارمان خان زادہ ہے، نینا کا شوہر۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے اس لڑکے سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ ارمان خان نے اپنی سرخ لال انگارہ آنکھوں سے گھورتے ہوئے اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کے ہاتھ پر بڑھایا تو اسے اپنا ہاتھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ارمان خان کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر وہ اپنا ہاتھ چھڑوا نہ سکا۔ ارمان خان شرر بار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ابھی تو یہ ہاتھ نینا کے ہاتھ سے ٹچ نہیں ہوا تھا۔ اگر ٹچ ہو جاتا تو جانے آج ارمان خان اس کے ہاتھ کے ساتھ کیا کرتا۔ سب شاکڈ کی کیفیت میں اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو یہ؟ روحان آگے بڑھتا ارمان خان کو کالر سے پکڑا تھا۔ ارمان خان نے ایک ہی جھٹکے میں اپنا کالر چھڑوایا۔ بکواس نہیں کر رہا، جو حقیقت ہے وہی بتا رہا ہوں۔ نینا اور میں نکاح کر چکے ہیں۔ کیوں نینا ڈارلنگ، تم نے ابھی تک بتایا نہیں میرے اور اپنے نکاح کے بارے میں؟ ارمان خان نے سرخ آنکھوں سے نینا کو گھورتے ہوئے کہا۔ ارمان خان کا بس نہیں چل رہا تھا نینا کی جان لے لے۔ نینا کے اس لڑکے کی طرف بڑھے ہوئے ہاتھ نے ارمان خان کو آگ لگا دی تھی، اور یوں بے پردگی میں غیر مرد کے سامنے کھڑی تھی، اور مرد بھی وہ جسے وہ آج اپنے لیے پسند کرنے آیا ہو۔ تو غم و غصے میں پاگل تو ہونا تھا ارمان خان نے۔ ارمان خان بہت مشکل سے اپنے اشتعال پر قابو پا رہا تھا، جو نینا کو دیکھ کر مسلسل بڑھ رہا تھا۔ اب سب نینا کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ نینا نے اپنی خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنی نظریں جھکائیں تو رضوان صاحب نے خود کو سنبھالتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ نینا کی شرمندگی سے جھکی نظریں سب کہہ گئی تھیں۔ روحان نے بھی بے یقینی اور دکھ بھری نظروں سے نینا کو دیکھا تھا۔ رضوان صاحب کے دوست اور ان کی فیملی غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ اب لاؤنج میں ارمان خان اور نینا کی فیملی موجود تھی۔ پاپا میری بات سنیں، میں نے یہ نکاح مجبوری میں کیا ہے۔ نینا رضوان صاحب کی طرف بڑھی تھی۔ چٹاخ نینا کے منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے سب شاکڈ ہو گئے تھے۔ نینا گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے رضوان صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان خان نے ضبط کے مارے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ وہ نینا پر جتنی مرضی غصہ تھا، مگر رضوان صاحب کا تھپڑ مارنا ارمان خان سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ ارمان خان نے بہت مشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ اگر رضوان شاہ نینا کا باپ نہ ہوتا تو ارمان خان اس تھپڑ کی سزا بہت بھیانک دیتا۔ روحان یکدم تڑپتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ پاپا یہ کیا کیا آپ نے؟ روحان نے آگے بڑھ کر نینا کو بازو کے حلقے میں لیا تھا۔ نینا ابھی تک بے یقینی سی آنکھوں میں آنسو لیے رضوان صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ آج تک انہوں نے اس سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، اور آج یوں سب کے سامنے اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو روحان کہ میں نے کیا کیا ہے؟
اس لیے اسے میں نے اتنا پیار دیا تھا، اتنی محبت دی، اتنی آزادی دی، اتنا مان دیا کہ یہ ایک دن میرے بھروسے کو توڑ دے۔ تم سے کہیں زیادہ محبت دی تھی اسے، تم سے زیادہ مان دیا تھا، اسے بیٹی نہیں بیٹے سے بڑھ کر سمجھتا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ میرا مان، میرا غرور سب توڑ دیا۔ آج پتہ چلا بیٹی ہونے پر باپ کے کندھے کیوں جھک جاتے ہیں۔ اس کے پیدا ہونے پر میں خوشی سے پھولے نہیں سمایا تھا، میرے کندھے فخر سے تن گئے تھے، مگر آج اس نے میرے کندھے جھکا دیے ہیں۔ رضوان صاحب دکھ سے بولے تو نینا سکسکتے ہوئے رو پڑی تھی۔ مجھے لگتا تھا نینا میرا نام روشن کرے گی، کیونکہ میری نینا عام لڑکیوں کی طرح نہیں، وہ سادہ دل ہے، معصوم ہے، دوسروں کا دکھ درد سمجھتی ہے۔ اس لیے اسے وکیل بنانا چاہتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن ہم سب سے چھپ کر نکاح کر کے کسی کی بیوی بن کر آ جائے گی۔ رضوان صاحب کی باتوں پر نینا منہ ہاتھوں میں چھپا کر سسک پڑی تھی۔ پاپا پلیز آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے یہ نکاح کیوں کیا۔ نینا روتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ رضوان صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا تھا۔ بس نینا، آج کے بعد تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، میں ابھی اور اسی وقت تم سے ہر تعلق ختم کرتا ہوں اور تمہاری رخصتی کرتا ہوں۔ رضوان صاحب حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے گرجے تھے۔ پاپا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نینا کی بات تو سنیں۔ روحان آگے بڑھ کر رضوان صاحب کو سمجھانے لگا۔ نہیں پاپا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یوں مجھ سے تعلق نہیں توڑ سکتے، اور رخصتی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نینا بے تحاشا روتے ہوئے بولے، کیوں؟ تم نے نکاح ہمیں صرف دکھ دینے کے لیے کیا تھا؟ نکاح کیا ہے تو رخصتی بھی ہوگی، اور یہ رونے کا ڈرامہ مت کرو۔ میں نے آج تک تمہاری کوئی بات نہیں ٹالی، اس لیے آج کیسے میں تمہاری خواہش سے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ اپنے شوہر کو لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ رضوان صاحب صفاقی سے بولتے نینا سے ہر تعلق ختم کر گئے تھے۔ میں مسٹر خان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، نینا بے حد اونچی آواز میں چلائی تھی۔ نینا کی یوں چلانے پر رضوان صاحب کا غصہ اور بڑھا تھا۔ ہمیشہ وہ نینا کی بدتمیزیاں، اس کا چلانا برداشت کرتے تھے، اسے کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ خود سے کہیں زیادہ نینا سے محبت کرتے تھے، مگر آج ان کا دل نینا کی طرف سے سخت ہو چکا تھا۔ آج نینا کا چلانا اور رونا رضوان صاحب کو طیش میں مبتلا کر گیا تھا۔ رضوان صاحب غصے اور اشتعال میں نینا کی طرف بڑھے ہی تھے کہ ارمان خان ان کے سامنے آیا۔ آپ ایک بار اسے تھپڑ مار چکے ہیں، اب اور نہیں۔ یہ اب نینا شاہ نہیں، مسز ارمان خان زادہ ہے، ارمان خان زادہ کی بیوی ہے، اور ارمان خان زادہ کے ہوتے ہوئے نینا کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ ارمان خان اپنے اشتعال پر قابو پاتا رضوان صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد انداز میں بولا تھا، مسٹر خان، آپ ہوتے کون ہیں میرے پاپا سے ایسے بات کرنے والے؟ وہ مجھے ماریں یا کچھ بھی کریں، آپ کا کوئی حق نہیں ہے مجھ پر۔ سنا آپ نے؟ نینا حلق کے بل چیخی تھی۔ ارمان خان نے لب بھینچ کر اپنے اشتعال پر قابو پاتے نینا کی بدتمیزی برداشت کی تھی۔ روحان، اس لڑکی کو بولو اپنے شوہر کو لے اور نکل جائے میرے گھر سے۔ رضوان صاحب سرد انداز میں گرجے تھے۔ پلیز رضوان، ایک دفعہ نینا کی بات سن لیں۔ فوزیہ بیگم روتے ہوئے رضوان صاحب سے التجا کرنے لگی۔ مجھے کسی کی بات نہیں سننی۔ نینا اس گھر میں نہیں رہے گی، آج سے میرا کوئی تعلق نہیں نینا سے، یہ مر گئی ہے میرے لیے۔ رضوان صاحب نے سخت الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ نہیں پاپا، ایسا مت بولیں، نینا سسکی تھی۔ پاپا پلیز ایسا مت کرے، ہم کیسے اپنی نینا کو یوں کسی اجنبی انسان کے ساتھ جانے دے سکتے ہیں؟ روحان ارمان خان کو گھورتا ہوا رضوان صاحب سے التجا کرنے لگا۔ یہ اجنبی نہیں ہے، شوہر ہے نینا کا، اجنبی ہم ہیں نینا کے لیے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، نینا کا آج کے بعد مجھ سے اور اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر اس گھر سے کسی نے بھی نینا سے کوئی تعلق رکھا یا پھر اسے روکنے کی کوشش کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ رضوان صاحب ٹھوس لہجے میں کہتے ہوئے اندر چلے گئے اور فوزیہ بیگم کو بھی سخت لہجے میں اندر چلنے کو کہا۔ وہ روتے ہوئے نینا کو دیکھتے ہوئے رضوان صاحب کے پیچھے چلی گئیں۔ پاپا پلیز ایسا مت کریں، نینا چیخی تھی۔ نینا کے ایسے رونے پر ارمان خان کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ یہ سب کچھ ایسے نہیں چاہتا تھا، مگر یہ بھی سچ ہے، وہ اب نینا کو خود سے دور ایک پل بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ ارمان خان نے اپنی بیٹ پر ہاتھ پھینک کر جھنجھلاتے ہوئے نینا کے آنسو دیکھے تھے۔ اسے شاید اگر دنیا میں کسی چیز سے نفرت تھی وہ نینا کے آنسو تھے۔ روحان! نینا روحان کی طرف مڑی، روتے ہوئے اسے پکارا۔ روحان نے بے بسی سے نینا کی طرف دیکھا تھا۔
اسے یاد نہیں تھا نینا کبھی اتنا روئی ہو۔ اس کی آنکھ سے ذرا سا آنسو نکلنے پر رضوان صاحب تڑپ اٹھتے تھے، اور آج اس کے بے تحاشا رونے پر وہ کھٹور بن چکے تھے۔ روحان کا دل تڑپ رہا تھا نینا کو یوں دیکھ کر، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا رضوان صاحب کو، وہ کوئی بھی فیصلہ کر لیتے تھے پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اگر انہوں نے مرنے کی دھمکی دی ہے تو ایسا کر سکتے تھے۔ جو بھی تھا وہ رضوان صاحب کی حکم دولی نہیں کر سکتا تھا۔ روحان بھی دل ہی دل میں نینا کے نکاح کرنے پر اس سے بے حد ناراض تھا۔ اتنا تو اپنی بہن کو سمجھتا تھا کہ صدا کی جذباتی بے وقوف ہے، اس نے یہ نکاح بھی کسی جلد بازی اور بے وقوفی کی وجہ سے ہی کیا ہوگا، یا پھر نینا اس آدمی کو پسند کرتی ہے۔ نکاح اتنا بڑا فیصلہ ہے، نینا جتنی بھی نہ سمجھ ہو نکاح کیسے بنا سوچے سمجھے کر سکتی ہے۔ روحان کو اس ٹائم کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ روحان کو رضوان صاحب اپنی جگہ ٹھیک لگے تھے۔ روحان کو بھی نینا پہ بے حد غصہ آ رہا تھا، جی کر رہا تھا نینا کی شکل نہ دیکھے، پھر بھی وہ اس کی چھوٹی بہن تھی، اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ نینا نے یہ نکاح کیوں کیا، اس کا تو وہ پتہ لگا کے رہے گا، وہ یہ سوچ چکا تھا۔ نینا کی پل پل کی خبر رکھے گا، مگر ابھی کے لیے اسے رضوان صاحب کی بات ماننی تھی، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا کرتے۔ کیوں کیا نینا تم نے ایسا؟ تم نے کبھی مجھے اپنا نہیں سمجھا، بڑا بھائی ہوں تمہارا۔ اگر تمہیں یہ انسان پسند تھا، روحان نے ارمان خان کی طرف اشارہ کیا، مجھے ایک دفعہ تو بتاتی، میں خود تمہارا نکاح کرواتا، مگر یوں نہ کرتی۔ روحان آنکھوں میں آنسو لیے شکوہ بھرے لہجے میں نینا سے بولا اور پھر خاموشی سے گھر سے نکل گیا تھا۔ نینا ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ چلو نینا، ارمان خان نے آگے بڑھ کر نینا کو اپنے بازو کے حلقے میں لیا تھا۔ نینا نے ایک ہی جھٹکے میں خود کو چھڑوایا تھا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، سنا آپ نے؟ نینا چیخی تھی۔ تو پھر کہاں جاؤ گی؟ تمہیں اس گھر میں اب کوئی رکھنے کو تیار نہیں، ارمان خان نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کہیں بھی جاؤں گی، سڑک پر رہ لوں گی، مگر یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، نینا نفرت سے پھنکاری تھی۔ نینا، میرے ضبط کو مت آزماؤ، سمجھی تم؟ خاموشی سے میرے ساتھ چلو، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو۔ بہت سختی سے پیش آؤں گا، ارمان خان نے نینا کے پاس آ کر سرد مگر دبی دبی آواز میں دھمکی دی تھی۔ کیا کریں گے آپ؟ ماریں گے مجھے؟ تو پھر ماریں مجھے، آپ نے مجھے مار ہی تو دیا ہے میرے گھر والوں کی نظروں میں۔ نینا نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان ارمان سے کہا تو ارمان کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ دیکھو میری جان، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، میں تمہارے پاپا کو منا لوں گا، انہیں ساری حقیقت بتا دوں گا، ابھی میرے ساتھ گھر چلو۔ ارمان خان نے نینا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بے حد پیار بھرے لہجے میں کہا، اگر آپ نے سب ٹھیک کرنا ہوتا تو خراب ہی کیوں کرتے؟ اور یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے کہا نا، کہیں بھی رہ لوں گی، سڑک پر رہ لوں گی، رائمہ عباسی کے پاس چلی جاؤں گی، وہ مجھے ضرور اپنے گھر میں جگہ دے گی۔ میرے پاس اپنے لیے بہت سے ٹھکانے ہیں، مجھے ایک مرد کی ضرورت نہیں، اور آپ کی تو بالکل بھی نہیں۔ نینا ارمان خان کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے نفرت سے پھنکاری تھی۔ رائمہ عباسی کا نام سن کر ارمان خان کے سینے میں دہکتی ہوئی آگ بھڑکی تھی، دماغ جھنجھنا اٹھا تھا، لہو دماغ میں گردش کرنے لگا تھا جیسے۔ نینا رائمہ عباسی کا نام لے کر انجانے میں ارمان خان کو طیش میں مبتلا کر چکی تھی۔ ارمان خان نے آگے بڑھ کر نینا کا منہ دبوچا تھا۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میں مجبور ہوا یہ سب کرنے کو، ورنہ میں یہ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتا۔ تم نے مجھے مجبور کیا میں آج یہاں آ کر سب کو اپنے اور تمہارے رشتے کے متعلق بتاؤں۔ اب تمہاری آواز نکلی، میرے سامنے اونچا بولی تو تمہاری زبان میں حلق سے کھینچ لوں گا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ رائمہ عباسی کے پاس جاؤ گی؟ مس نینا، ارمان خان، آج کے بعد تم میری اجازت کے بغیر میرے گھر سے قدم بھی نہیں نکال سکو گی۔ آج تک جتنی آزادی کی زندگی جینا تھی جی لی، اب تم ارمان خان زادہ کی بیوی ہو، اب تمہیں میرے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ ارمان خان نینا کا منہ دبوچے غرایا تھا، نینا کو کلائی سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لایا۔ مسٹر خان چھوڑے مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ نینا ارمان خان کے ساتھ گھسٹتے ہوئے چلا رہی تھی۔ ارمان خان سنی انسنی کرتا اسے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر دھکیلا تھا اور گاڑی سٹارٹ کرتا اس کا رخ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف موڑا۔